آج کا خداوند کا کلام ہے اعمال کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 2 آیت سے لے کے 10ویں آیت تک پڑھوں گی۔ اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے، جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازہ پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا۔ اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے آج کے کلام کے لیے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسمانی لوگ جو ہیں، جو جسمانی بیماریوں میں اور تکلیفوں میں ہیں، تو وہ کیونکہ اپنے لیے کما نہیں سکتے تھے، اپنے لیے روٹی نہیں لے سکتے تھے، ان کی جو جسمانی زندگی تھی اس میں تکلیف تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس طرح سے ہیکل کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے اور آنے جانے والے سے جسمانی مدد کی ایک امید رکھتے تھے کہ ہمیں یہاں سے کچھ جو پیسے ملیں گے، جو چیزیں ملیں گی، ہم اسے اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وقتی امید پر نظر رکھ کے ہیکل کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوتے تھے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 3 آیت میں لکھا ہے، جب اس نے، یعنی اس لنگڑے نے، ٹھیک ہے، جس کو لایا گیا تھا، جب اس لنگڑے نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ یعنی جیسے کہ جسمانی مدد کے لیے انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص ہیں، 2 اشخاص ہیں، ان سے ہم نے کیا کرنی ہے، اب یہ آئے ہیں تو میں ان سے بھیک مانگوں۔ تو اس نے کیا کیا؟ جسمانی، میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، جسمانی مدد کے لیے اور انسان سے مدد کے لیے انہوں نے نظر کی کہ اب ہمیں انسان سے کچھ ملے گا یا دنیا سے کچھ ملے گا، یا دنیا سے ہم لے کر اپنی دنیاوی جسمانی زندگی کو ٹھیک کر لیں گے، اور جو ہمارے پاس کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہم ان کو دنیا سے، انسانوں سے لے لیں گے۔ اب ان کی امید کہاں ہے؟ صرف دنیا، انسان اور جسم کی جو وقتی، جو فانی زندگی ہے اس کی ضروریات، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے 4 آیت میں، پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ جو غور سے نظر کی ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، اور ابھی اس کلام کو سنانے کے لیے میں پہلے بتاؤں گی ہماری طرف دیکھ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ بھیک مانگ رہا تھا تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب وہ اپنا سر اور آنکھیں شرمندگی سے نیچے کیے ہوا تھا، ان کی آنکھیں اوپر نہیں تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جسمانی طور پر کمی تھی، اور وہ لوگ شرمندہ تھے کیونکہ وہ بھیک مانگ رہے تھے۔ جب آپ انسان سے مانگتے ہو، جب آپ انسان پر نظر کرتے ہو تو آپ شرمندگی محسوس کرتے ہو، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن جب آپ خدا سے مانگو گے تو آپ شرمندگی نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ خدا ہمارا آسمانی باپ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ جب باپ سے مانگا جاتا ہے تو آپ شرمندگی سے نہیں بلکہ پورے اختیار کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ضد سے مانگتے ہو۔ میرے پاس نہیں ہے، مجھے دو، ایسے ہی مانگتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں یہ دے دو، وہ دے دو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ انسان سے مانگتے ہو، اگر ہم انسان سے ادھار بھی مانگتے ہیں، کسی قسم کی جسمانی مدد بھی مانگتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا سوچے گا، کیا کہے گا ہمارے بارے میں کہ یہ ہر وقت ہی ادھار مانگتا ہے، یا یہ سوچے گا کہ ان کے پاس کمی ہے۔ یعنی ہم اپنی کمی پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، وہ جسمانی ہو، جسم سے مطلب آپ
کو کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، اس کے لیے، یا آپ کے فائنینشلی حالات کمزور ہیں اس کے لیے، یا آپ کو اس وقت کی مدد جسمانی طور پر، دنیاوی طور پر نہیں مل رہی، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کسی کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتے ہو تو آپ ذہنی طور پر، دلی طور پر شرمندگی محسوس کرے۔ اب یہ شرمندگی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس لنگڑے کے پاس بھی موجود تھی، جو وہ شرمندگی سے ان سے مانگ رہا ہے۔ لیکن پطرس نے اس کو یہ کہا کہ تو ہماری طرف دیکھ۔ کیوں؟ پطرس یا یوحنا جو تھے خدا ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خدا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو شرمندہ نہ ہو، کیونکہ جب اب جو تجھے ملنے والا ہے، یا جو تو پانے والا ہے، یا جس سے تو مانگ رہا ہے، تجھے اس کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے کسی کی چیز کی بھی کمی ہے، کسی طرح کی بھی کمی ہے، تو شرمندہ نہ ہو۔ یہاں پر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ایک باپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ ہمیں خدا کے سامنے دلیری سے آنا چاہیے، وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمیں کبھی باتیں نہیں سنائے گا، کبھی تانے نہیں دے گا، ہمیں کبھی برا بھلا نہیں کرے گا، اور نہ ہی ہمیں ہماری کمزوریوں کے جو ہے وہ جھنڈے گاڑ کے دوسروں تک پہنچائے گا، اور نہ ہی خدا جو ہے وہ ہم لوگوں تک ہماری اس برائی کو پھیلائیں گے، بلکہ وہ خود بھی بھول جاتے ہیں اور وہ کوئی مشہور نہیں کرتے ہماری باتیں۔ لیکن جو جسمانی لوگ ہیں جن سے ہم مدد لیتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی تعریف کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کی مدد کی، جس سے جو مانگنے والا ہے، جس کی مدد کی جاتی ہے، وہ نیچا اور دینے والا اوپر ہو جاتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ خداوند یہاں پر ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو، تم مجھ سے مانگو گے تو تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی قسم کی بھی کوئی بھی تنگی ہے۔ اگر ہم گناہ گار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، برے بھی ہیں، تو ہمیں خداوند سے پورے سچے دل سے معافی مانگ کے شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ہمارے گناہ جو ہیں پیٹ پیچھے پھینک دیتے، وہ بار بار یاد نہیں کرتے، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تو نے ایسے کیا، تو نے ویسے کیا، تو نے ویسے کیا۔ خدا کی واحد ذات ہے کہ جس کے آگے ہم شرمندہ نہیں ہوتے، لیکن انسان کے آگے شرمندہ آتے ہیں۔ اس کلام سے ہم نے یہی سیکھنا ہے، جو خدا کا روح القدس مجھے اس وقت بھی گائیڈ کر رہا ہے، اور پہلے بھی بتایا کہ ہم صرف اور صرف خدا کے آگے شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہمیں خدا کے آگے شرمندہ اور نظریں جھکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف خدا کی واحد ذات ہے جو کہ ہمیں گلے لگاتے ہیں، اور ہر حال میں گلے لگاتے ہیں۔ انسان ہمارا ڈھنڈورا پیٹ سکتے ہیں، لیکن خداوند نہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اب جب پطرس نے کہا اور یوحنا نے کہا کہ ہماری طرف دیکھ، ٹھیک ہے، اس کو لگا کہ یہ اب کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف دیکھ، تو اب مجھے نا کوئی چیز ملنے لگی ہے، بھیک ملنے لگی ہے، کیونکہ ہر کوئی تو نہیں نا بھیک دیتا، ہر کوئی مدد والا ہاتھ اپنا نہیں بڑھاتا دوسری کی طرف۔ لیکن اس لنگڑے کو یہ لگا کہ اب لگتا ہے مجھے بھیک، میری مدد ملنے لگی ہے۔ یعنی یہاں پہ لکھا ہے ملنے کی امید پر، اس کو ایک امید نظر آئی، کیونکہ پطرس اور یوحنا نے اس سے بات کی، تو ان کو لگا کہ اس لنگڑے کو لگا کہ اب مجھے کچھ ملے گا۔ لیکن اس کی امید کیا تھی؟ جسمانی، انسان پر نظر تھی، انسان پر امید ہوئی۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کو خدا کی مدد ملنے لگی، اس کو یہ نہیں پتا کہ خدا اس پر نظر کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جب یہ بھی دیکھ رہا ہے تو وہ کیا سمجھ رہے کہ اب مجھے جس انسان سے مجھے کچھ ملے گا، یعنی اس کی انسان پر امید تھی۔ یہاں سے ہم سیکھیں گے کہ ہم نے انسانوں پر امید نہیں لگانی، ہم نے اپنے خدا پر امید لگانی ہے۔ انسان پر امید جو ہے وہ ہماری کام وقتی آئے گی۔ اگر وہ اس کو پیسے دے دیتے، سونا چاندی، اس کو کھانے کو روٹی دے دیتے یا کچھ بھی دے دیتے، تو وہ کتنی دیر اس سے پیٹ بھر لیتا؟ چلو روٹی دے جاتے، ایک ٹائم کا، ایک وقت کا کھانا، کتنے گھنٹے اس کے پیٹ میں سکون ہوتا؟ 2 یا 3۔ اس کے بعد پھر سے اس کو بھوک لگنا شروع ہو جانی تھی، ٹھیک ہے، چلو بھی 6 گھنٹے، پھر سے اس کی امید جو ہے پھر بڑھنا شروع ہو جاتی کہ، اور پھر وہ اس امید کی آس میں تھا، اور پھر وہ مانگنا شروع ہو جاتا کہ مجھے پھر دو۔ اس کا مطلب ہے جو انسان سے امید ہے، دنیا سے امید ہے، جو ہم لگا کے بیٹھے ہیں، وہ ہماری وقتی ہے، اور اسے ہمیں چند گھنٹوں کا ہی سکون ملے گا، چند گھنٹوں کی ہی مدد ملے گی، اس سے زیادہ نہیں۔
अगर वो उसको सोना चांदी भी दे देते, ज्यादा भी दे जाते, तो कितने साल, 1 साल खा लेता, 2 साल खा लेता, 3 साल खा लेता, 4 साल खा लेता। इतना ज़्यादा तो कोई भीख में देता भी नहीं कि इतना सोना चांदी दे दे कि वो 4 साल खाता रहे। चले खा भी लेता, मिल भी जाती भीख, आखिर को फिर क्या करता, क्योंकि वो लंगड़ा है, फिर उसने भीख मांगनी थी। अगर भीख देने वाला फिर उसको थोड़ी देर के लिए फिर भीख दे देता, फिर एक दिन गुजारा कर लेता, 2, इसका मतलब है उसकी जो उम्मीद है वही गलत है। उसने ऐसे इंसानों पर, दुनिया पर नजर टिका के रखी है जो उसको वक्ती मदद दे रही है। उसकी उम्मीद बार बार नाउम्मीदी में बदल जाएगी, तो उसकी उम्मीद ही गलत है। इसी तरह हम इंसानों की भी उम्मीद गलत है कि हम इंसान पर, जिस्म पर, सैलरी पर, अपनी जॉब्स पर और एक दूसरे पर भरोसा और उम्मीद लगा के बैठे, ये मुझे खिला देगा, ये मेरी मदद कर देगा। हमारी उम्मीद ही गलत है। और जो हम इंसानों पर उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि ये मेरी मदद करेगा, इधर से मुझे मिल जाएगा, तो वो आपकी सिर्फ वक्ती तौर पर आपकी उम्मीद जो है वो उम्मीद रहेगी, फिर वो नाउम्मीदी में बदल जाएगी, क्योंकि आपको फिर उन्हीं तकलीफ़ों का सामना दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी उम्मीद ऐसी चीज़ पे गई है जो हमारी उम्मीद जो है वो ख़त्म कर देती है। ख्वाह आप बीमार क्यों ना हो, आपकी हड्डियों में तकलीफ़ है, आप चल फिर नहीं सकते, आप अपाहिज हो, आप मफलूज हो, ठीक है, आप एक इलाज करा लोगे, इंजेक्शन लगवा लोगे, आप डॉक्टर के पास चले जाओगे, मेडिसिन ले लोगे, आपकी उम्मीद ही गलत है। आपने ये सोच लिया कि ये जो है एक ज़रिया जो है, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी, लेकिन इसका मतलब है कि जब तक आपको इंजेक्शन लगेंगे आप ठीक हो, नहीं लगेंगे तो इसका मतलब फिर से आपकी उम्मीद जो है वो इंजेक्शन तोड़ देगा। हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, फिर क्या करेंगे? हमें खुदा पर उम्मीद रखनी है, क्योंकि जब वो देगा तो फिर क्या होगा वो हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से ही। आगे लिखा है 6ठी आयत में, पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं। होता और अगर वो दे देता तो वो मैं पहले ही बयान कर चुकी हूँ, लेकिन पतरस ने कहा ये मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास वो चीज़ है जो तेरी उम्मीद जो है कभी नहीं तोड़ेगी और तुझे हमेशा हमेशा के लिए दोबारा उसके लिए नाउम्मीदी, मायूस और दुखी नहीं होना पड़ेगा। खुदावंद हमारे लिए ऐसा इंतज़ाम करते हैं, ऐसा जड़ों से ही वो चीज़ें उखाड़ देते हैं कि दोबारा से हमारी उम्मीद नाउम्मीदी में ना बदले, हम दोबारा से आंसुओं की तरफ ना जाएं। खुदावंद हमें ऐसी खुशी देते हैं जिसमें आंसू और दुख और तकलीफ नहीं होती। लिखा है, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। क्या उसके पास था? आज हमारे पास क्या है? उनके पास यीशु का नाम था, आज हमारे पास क्या है? क्या हम यीशु का नाम लेते हैं? क्या हम यीशु पर पूरी हर दफ़ा, हर वक्त, हर लम्हे, हर तकलीफ़ में, हर परेशानी में, हर दुख में यीशु का नाम लेते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि ये तकलीफ़ आ गई है तो हम यीशु के पास जाएं? मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरा गुस्सा जाता नहीं, मुझे गालियाँ, मेरे मुंह से गालियाँ निकल रही और मेरी गालियाँ जाती नहीं, क्या हम यीशु के आगे झुकते हैं? या आज इस महीने ख़र्चा ज़्यादा हो गया और फाइनेंशली हम कमज़ोर हो गए हैं तो हम यीशु के आगे झुकते हैं? या हमारे बच्चों की फ़ीसें नहीं गई, बिजली का बिल नहीं गया, या जो है वो महंगाई होती जा रही है और हमारे फाइनेंस मतलब कम है और हम उसको पूरा नहीं कर पाते तो उसके लिए खुदा के आगे झुकते हैं? या हम बदी करें, गुनाह करें तो हम ये कहते हैं कि अब हम खुदावंद के पास जाएंगे? क्या हम हर नाउम्मीदी में, हर बुराई में, हर कमी में, हर कमज़ोरी में, ख्वाह वो जिस्मानी है ख्वाह वो रूहानी है, क्या हम यीशु के आगे झुक रहे हैं? उसने क्या कहा? जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास यीशु है, सही वाला ईमान है कि हम यीशु से मांगेंगे, वो हमें ऐसे देगा कि दोबारा से नाउम्मीदी में हमें नहीं जाना पड़ेगा, वो हमारी कमज़ोरियाँ जड़ों से ही उखाड़ देंगे। आगे लिखा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। जब आप उसने यीशु मसीह के नाम से कहा तो वो चल फिरा और शिफा पाई। क्या दोबारा भीख मांगेगा? नहीं। खुदा ने कैसा बंदोबस्त किया कि उसको भीख मांगने की जरूरत ही ना पड़े। खुदा कैसा बंदोबस्त करते हैं? भीख मांगता रहता, अगर पतरस उसको कुछ दे देता तो वो फिर कल अगले दिन खा पी के अगले दिन फिर आ जाता। चलो पतरस ज़्यादा दे देता, अगर उसके पास होता ज़्यादा दे देता तो वो 1 साल खा लेता, लेकिन फिर भीख मांगता। क्यों? क्योंकि वो लंगड़ा है।
خدا نے ایسا بندوبست کیا کہ وہ پھر سے وہ کام نہ کرے اور بار بار اس کو دوسروں کی طرف نظر نہ کرنی پڑے. وہ اپنی محنت سے، اپنے جسم سے، اپنے پاؤں سے، اپنے ٹانگوں سے خود کما سکے تاکہ دوبارہ تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، ہماری نظریں یسوع کی طرف ہوتی ہیں، تو یسوع ہمارا ایسا بندوبست کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ وہ کام ہی نہیں کرنا پڑتا. خداوند وہ جڑوں سے ہی ختم کر دیتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں، اور اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا. اچھا، میں نے پہلے کہا تھا کہ میں چوتھی آیت کو بعد میں بتاؤں گی، جس میں لکھا تھا کہ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی. کیا خداوند یہ کام سب کے ساتھ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ چل پھر اور اپنی کاٹ اٹھا مردے زندہ خداوند کرتے ہیں؟ کیوں ایسا؟ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب زمین پر آئے تو ساری قبروں میں سے مردے زندہ کیے تھے؟ نہیں. جہاں خداوند ایمان پاتے تھے وہاں، جہاں خداوند ایمان پاتے تھے وہاں. جب پطرس اور یوحنا نے دیکھا کہ اس کے اندر ایمان ہے اور خداوند یسوع مسیح کی شفا کو لینے کے لیے اس کے اندر ایمان ہے، مضبوطی ہے، کیونکہ بھکاری تو وہاں پر بہت تھے، لولے لنگڑے تو وہاں پر بہت تھے، اپاہج تو وہاں پر بہت تھے، کیونکہ بھکاری وہیں بیٹھتے تھے بھیک مانگنے کے لیے. لیکن پطرس اور یوحنا نے صرف انہی پر، اس لنگڑے پر نظر کی اور اسی کو فوراً آ کے کہا، اسے بات بھی نہیں کی اور اسے فوراً کہا کہ تو ہماری طرف دیکھ، ہماری طرف نظر کر. اور فوراً کہا کہ ہاں میرے پاس وہ تو نہیں، لیکن یسوع مسیح ناصری کے نام سے تو چل پھر. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس یسوع مسیح پر ایمان رکھنے جو اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، جو امید اس کے اندر ان کو نظر آئی، جو ایمان نظر آیا کہ یسوع مسیح کے نام سے اگر ہم اس کو بلائیں گے، پکاریں گے، اس کو کہیں گے تو یہ یسوع مسیح کا کہا مانے گا. اس کے اندر یہ ایمان ہے اور یہ چلے گا، پھرے گا اور یہ بات مانے گا. اور یہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت پہ یقین رکھنے کا اس کے اندر دل، ذہن، روح ہے. سب کے ساتھ نہیں. میں بار بار اپنے کلام کو سناتے ہوئے جو روح القدس کے وسیلہ سے مجھے ملتا ہے، میں ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں کہ خداوند سب کے ساتھ سب بھلائیاں برکتیں نہیں دے رہے. جو ایمان رکھتا ہے، جو عمل کرتا ہے، جو ایمان نہیں رکھتا، جو عمل نہیں کرتا، خداوند اپنا آسمان ان کے لیے نہیں کھولتے، معجزات ان کے لیے نہیں ہوتے. ہماری یہ بہت بڑی بھول اور ہم بہت بڑی جھوٹی زندگی گزار رہے ہیں. اپنے آپ کو جھوٹ اور فریب میں رکھا ہوا ہے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے. خداوند کا کلام سچ ہے. سارے بھکاری نہیں ٹھیک کر کے گیا، وہ لولے لنگڑے ایک کو کیا. کتنے ہوں گے؟ اسی طرح ہماری زندگی میں، ہماری اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، مجبور ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں. خداوند کن کے ساتھ کام کریں گے؟ جن پر خداوند نظر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایمان ہے، ان کے اندر میرے لیے پیار ہے، تو پھر خداوند کہیں گے کہ شفا پا، قدرت لے میری. خداوند ان کے اندر کام کرتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے. جب یسوع مسیح کام کرتے ہیں تو مضبوط ہوتے ہیں. خداوند ایسا پودا نہیں لگاتے جو خداوند مٹی کے اوپر رکھ کے چلے جاتے ہیں. خداوند پھر ایسا پودا لگاتے ہیں کہ خداوند اس کو کھودتے ہیں اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط کرتے ہیں، تاکہ وہ دوبارہ سے می آئے، آندھی آئے، طوفان آئے اور نہ گرے. ایسا کیا ہے مضبوطی میں؟ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، تو ہم مضبوط ہو جاتے ہیں. اور یسوع مسیح کیا ہے؟ کلام ہے. جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لیں گے تو خداوند ہماری نا امیدی کو امید میں بدل کر دوبارہ پھر سے نا امیدی میں کبھی نہیں لاتے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی ذات ہے، صرف خدا کی ذات ہے جو مضبوط کرتی ہے. صرف خداوند کی ذات ہے. انسان آپ کو مضبوط نہیں کر سکتا. روپے پیسے آپ کو مضبوط نہیں کرے گا. روپے پیسے وقتی آپ کی مدد کرتے ہیں،
لیکن خداوند آپ کو وقتی نہیں مضبوطی دیتے ہیں. خواہ اس دنیا میں جو ہم گزار رہے ہیں، اگر ہم فائنینشلی کمزور ہیں تو خدا آپ کو فائنینشلی مضبوطی دیں گے. اگر آپ بیمار ہو تو خداوند آپ کو شفا دے کے آپ کے جسم کو مضبوطی دیں گے، جیسے اس لنگڑے کو دی. اگر ہم روحانی طور پر ایمان میں کمزور ہیں تو ہم یسوع مسیح کے پاس آئیں اور یسوع کو کہیں کہ ہمارا علاج کر. تو خداوند کے سامنے ہمیں شرمندگی کے ساتھ نہیں آنا، بلکہ خداوند کے کہنا ہے کہ ہمیں یہ کمی ہے، ہمارے پاس ایمان نہیں، ہمارے علاج کرو، ہماری روح کا علاج کرو. تو خداوند آپ کو مضبوطی عطا کریں گے. یہ مضبوطی کوئی دنیا کا انسان آپ کو نہیں دے سکتا، نہ کوئی چپان، نہ کوئی آپ کو کوئی پاسٹر دے گا، نہ کوئی نگہبان دے گا. ہم صرف اور صرف آپ کو خدا کا کلام سنا سکتے. آپ کے اندر ہم ہاتھ ڈال کر آپ کی روح کے اندر طاقت قوت نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ہم خدا نہیں ہیں. ہم صرف خدا کے خادم ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں. ہم خدا کی سچائی کو آپ تک پہنچاتے ہیں، خدا کی آواز کو پہنچاتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بدل نہیں سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے. اس لیے وہ چپان ہو، پاسٹر ہو، نگہبان ہو، کوئی بھی آپ کی نظر ان پر نہیں ہونی چاہیے. ہماری نظر صرف اور صرف خدا پر ہونی چاہیے کہ خدا ہی مجھے مضبوط کر سکتا ہے. اس لنگڑے کو بھی خدا نے مضبوط کیا. تو میری روح کو جو کمزور ہے، جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتی، تعلیم کو قبول نہیں کرتی، جو باتیں ہمیں اپنے نیچر میں سخت لگتی ہیں کہ ہم ان پر نہیں چل سکتے، تو یہ بھی مضبوطی جو ہے صرف خدا کی ذات آپ کو دے سکتی کہ خدا صرف آپ کی روح کو مضبوط کر سکتے ہیں اور کوئی مضبوط نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے پاس یسوع مسیح کا اگر نام ہے تو جیسے کہ اس کے ٹخنے مضبوط ہو گئے تو ہماری روح بھی مضبوط ہوگی، ہمارا جسم بھی مضبوط ہوگا. جہاں جہاں ہم جسمانی طور پر رشتوں میں کہیں بھی کمزوری رکھتے ہیں تو ہم بھی مضبوط ہو جائیں گے، لیکن صرف اور صرف یسوع کی وجہ سے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں اور پھر وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا. آمین. خدا کا شکر ہے. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب اس کو خدا کی طاقت ملی تو اس نے وہ طاقت کہاں استعمال کی؟ وہ ہیکل میں گیا. اس نے پہلے کیا کی؟ خدا کی حمد. جب ہم خدا سے دیکھ لیتے ہیں کہ خدا ہماری مدد کرے، ہماری روح کو مضبوط کرتے، ہماری چیزوں کو مضبوط کرتے، جسمانی طور پہ شفا دیتے، ہماری جسمانی تکلیفوں کو، دکھوں تک، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اور ہمیں ان چیزوں میں دوبارہ سے نا امیدی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو جو چیز ہم خدا سے لیتے ہیں پھر ہمیں خدا کی حمد بھی کرنی چاہیے. ہمیں خدا کے ساتھ وقت کیسے گزارنا چاہیے کہ خدا کی حمد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھا ہے وہ ہیکل میں گیا. ہمیں خدا کے گھر بھی جانا چاہیے، پھر ہمیں خدا کے ساتھ وقت بھی گزارنا چاہیے، ہمیں خدا کے ساتھ ایک رشتہ بنا لینا چاہیے. جو چیز خدا نے اس کو دی تھی، اس کے پاؤں، وہ اپنے وہ پاؤں اور ٹانگیں خدا کے گھر لے کے گیا. جو چیز خدا پھر ہمیں دے، ہمیں اس کا استعمال پھر خدا کے لیے بھی کرنا چاہیے. ٹانگیں تو ظاہر ہے وہ بھی چل پھر رہا تھا، مگر خدا کو بھی اس نے وہ کام کر کے دکھایا، اس کا استعمال جو ہے وہ خدا کے لیے کیا. تو ہمیں صرف خدا سے چیزیں نہیں لینی، مطلب ہی نہیں بننا کہ لے لیا مضبوط ہوگی. تو جو مضبوطی خدا نے دی ہے خدا دوبارہ چھین لیں گے. اگر لمحے میں دے سکتے تو لمحے چھین بھی لیں گے. ایک لمحے میں وہ اٹھا، چلا پھرا، کودا، بھاگا، دوڑا، تو پھر خداوند لے بھی لیں گے. خدا کی قدرت کو چھوٹا نہ سمجھو. جو چیز خداوند شفا دیتے ہیں، روحانی اور جسمانی، یا کوئی بھی فائنینشلی آپ کو اگر امیری، دولت، برکت دے رہے ہیں، خداوند ایک لمحے میں جھٹ پٹ لے بھی سکتے ہیں. جھٹ پٹ دینے کی قدرت خدا میں ہے تو جھٹ پٹ واپس لینے کی بھی قدرت خدا میں ہے. اس لیے خدا کے خلاف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے، اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر. اگر وہ حمد نہ کرتا تو لوگوں میں کیسے مشہور ہوتا کہ یسوع مسیح نے کیا ہے؟ یسوع کا جلال کیسے ظاہر ہوتا؟ اگر ہم بھی خدا سے مدد لے کر اس کے بعد اپنا منہ بند رکھیں اور خداوند یسوع مسیح کا نام نہ لیں تو کیسے جلال ہوگا؟ آج جو کچھ بھی میں خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرنے اور ایمان رکھنے اور عمل کرنے کے بعد ہوں تو میں بار بار یسوع مسیح کی تعریف کرتی ہوں اور بار بار لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں بتاتی ہوں. اگر میں بھی اپنا منہ بند کر لوں گی تو خداوند کا کلام، خداوند کا نام جلال اور عزت نہیں پائے گا. اگر آپ لوگوں کی زندگی میں بھی خداوند کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کرتا ہے تو آپ حمد کریں. آپ جب حمد کریں گے، اپنے منہ سے خداوند یسوع مسیح کی تعریف کریں گے، بیان کریں گے،
اور اقرار کریں گے کہ یسوع مسیح نے مجھے دیا ہے، تو آپ کے وسیلہ سے کیا ہوگا ہم وہ دیکھتے ہیں 10ویں آیت میں۔ اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے۔ ہم بیان کریں گے تو لوگ حیران ہوں گے، ہم بیان کریں گے تو ان میں بھی امید جاگے گی، ہم بیان کریں گے تو وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، ہمارے بیان کرنے پر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ خداوند کیا چاہتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے پاس آئیں تو شرمندہ نہ ہوں، ہم اپنی امید یسوع پر لگائیں نہ کہ انسانوں پر۔ اگر انسان پہ لگائیں گے تو وہ امید وقتی آپ کو مل جائے گی، خوشی مل جائے گی، ہیلپ مل جائے گی، شفا مل جائے گی، وقتی آپ کا کام ہو جائے گا، بے شک وہ میڈیکیشن ہے، ڈاکٹرز ہیں، کچھ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری امید جب یسوع مسیح پہ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس امید کو ہمیشہ کے لیے لے لیتے ہیں، خداوند جڑوں سے ہی وہ چیزیں بدل دیتے ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنائیں اور یسوع مسیح ہماری زندگی میں جب معجزہ کرتے ہیں روحانی اور جسمانی طور پر، تو ہم نے ان کی حمد کرنی، تعریف کرنی، بیان کرنی، اور یسوع کا بیان کرنا، اس کا نام لینا اور گواہی دینی ہے۔ اور ہم نے ہیکل میں جانا ہے، یعنی خدا کے ساتھ۔ ہیکل کون ہے؟ خدا جہاں پر رہتے ہیں، ہم نے خدا کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنا ہے، بنانا ہے اور مضبوط کرنا ہے۔ اور جب ہم یہ کریں گے اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں گی تو کس کا نام اور عزت ہوگی؟ ہمارے وسیلہ سے یسوع مسیح کا۔ اور خداوند کا یہی مقصد ہے کہ خداوند ہمیں تو زندگی دیتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں زندگی بخشتے ہیں، ہمارے اچھے حالات کرتے ہیں، ہمیں کثرت کی زندگی دیتے ہیں، خوشحالی دیتے ہیں، لیکن خداوند یہ بھی ساتھ چاہتے ہیں کہ جس نے دی ہے ہم اس کا نام بھی لیں اور اس کا نام بھی جلال اور عزت پائے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہالےلویا۔